مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ الکریم آج تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرنا سے متعلق سننے کی سعادت پائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ سن کر یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ یعنی جائے رہائش نہ دیکھ لے گا. برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کی ابتدا میں ہمارے پیارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تسبیح سے کیا مراد ہے؟ ایک تو تسبیح یہ ہوتی ہے کہ ہم جسے ہاتھ میں لے کر کوئی بھی وظیفہ، درود پاک، کوئی دعا، کوئی ذکر گننے کے لیے مطلب اس پر پڑھتے ہیں. لیکن دراصل تسبیح سے مراد اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم عموماً کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی اپنے بندوں کی زبانی سننا کس قدر پسند ہے کہ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات اس کی تسبیح میں مصروف ہیں. لہذا ہمیں انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم خود کو اشرف المخلوقات گردانتے ہیں، تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے کا حق بھی پھر ہم پر زیادہ آتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتے رہیں اور اپنی زبانوں کو اس کا عادی بنا لیں. اپنے مومن بندوں سے اپنی تسبیح ہمارے پیارے رب عز و جل کو کس قدر پسند ہے، اس کا اندازہ آئیے ہم اپنی روز مرہ کی 5 وقتہ نمازوں کا سرسری جائزہ لے کر لگاتے ہیں. دیکھیے دن بھر کی 5 نمازوں کی کل تعداد، جن میں سنت، فرض، 3 رکعت وتر واجب اور نوافل، یہ سب شامل ہیں. تو روزمرہ کی فجر سے لے کر عشاء تک جو کل رکعات بنتی ہیں ان کی تعداد ہے 48. اور نماز کی حالتوں پر اگر ہم غور کریں تو نماز میں رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. اور یہ تسبیح کم از کم 3 مرتبہ تو ہر نمازی چاہے مرد ہو یا عورت
وہ پڑھتے ہی ہیں۔ تو گویا کل رکعتیں جو 48 ہیں اور ہر رکعت میں ایک رکوع کیا جاتا ہے، تو اگر حساب لگایا جائے تو نتیجہ نکلے گا کہ 48 ہی رکوع کیے جاتے ہیں، اور رکوع میں تسبیح کم از کم 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جب 48 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 144 آیا، یعنی ان 5 نمازوں میں سبحان ربی العظیم کل 144 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ایک سجدے، ہر سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کی بھی کم از کم جو تعداد ہے وہ 3 ہے کہ جو عموماً پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک سجدے میں تسبیح پڑھنے کی تعداد 3 مرتبہ ہوئی، تو 2 سجدوں میں 6 مرتبہ ہو گئی۔ یوں ایک رکعت میں 6 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے میں ہم 3 مرتبہ کم از کم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو 2 سجدوں کا مطلب ہوا 6، تو ایک رکعت میں 6 مرتبہ ہم نے اس تسبیح کو پڑھا۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ کل رکعتیں 5 وقتہ نمازوں کی جو 48 ہیں، جب ان کو 6 سے ملٹیپلائی یعنی ضرب کیا تو جواب کیا آیا؟ 288، یعنی 288 بار سبحان ربی الاعلیٰ ہر نمازی پورے دن بھر میں پڑھ لیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے ہر نماز کی ابتدا ثنا سے کی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اور پھر آگے تمام جو بھی الفاظ ہیں اس کے ثنا کے۔ تو دیکھیے سبحان سے شروع ہوئی ہماری نماز، تو سبحانک اللہم، اس میں شروع میں جو لفظ آیا سبحانک، آگے اللہم، سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ تو پاک ہے۔ تو ہر نماز کی ابتدا میں ثنا کا آغاز سبحانک اللہم کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ یوں 5 نمازوں میں 17 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، یعنی ثنا کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نمازوں کی پہلی رکعت میں یہ تسبیح یہ ثنا پڑھی جاتی ہے کہ جو سبحانک اللہم کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ تو 5 نمازوں میں کل 17 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ حساب لگا لیجئے گا، ہے نا، کہ فجر کی سنتیں 2، پھر 2 فرض ہیں، اسی طریقے سے ہر نماز کی ابتدائی رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو یہ کل تعداد بنی 17۔ اسی طرح عصر اور عشاء کی جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں تو ان کے پڑھنے کا بھی طریقہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں تو ثنا پڑھی ہی جاتی ہے، لیکن جب تیسری رکعت میں تحیات پڑھتے ہیں تو پھر ہم پورا درود ابراہیمی اور پھر دعا پڑھ کے بجائے سلام پھیرنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی ثنا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یوں عصر اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتوں کی تیسری رکعت کی ابتدا میں جب یہ ثنا پڑھی گئی تو اس کا بھی حساب لگا لیں تو یہ اس کی تعداد کل 2 مرتبہ آتی ہے۔ غیر عشاء جیسے 4 غیر مؤکدہ سنتیں ہیں تو ان میں جو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے وہ، اور اسی طرح عصر کی تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے وہ، اور باقی کا حساب ہم نے پہلے لگا لیا۔ اچھا، اسی طرح جب عشاء کے 3 رکعت وطر پڑھے جاتے ہیں، جب وطر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک مسنون دعا پڑھی جاتی ہے،
اور وہ ہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اس کو 3 مرتبہ وتر پڑھنے کے بعد پڑھا جاتا ہے، مسنون دعا ہے یہ۔ تو چاہیے کہ جس کو معلوم نہیں اور اب معلوم ہوا تو وہ جب وتر سے فارغ ہوا کرے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ اس کے متعلق علماء کرام نے یہ بات بھی تحریر کی کتابوں میں کہ سبحان الملک القدوس کو جب تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو تھوڑی سی بلند آواز سے اور قدوس کے لفظ کو کھینچ کر پڑھیں گے، سبحان الملک القدوس، اس طریقے سے۔ تو کل یہ 3 مرتبہ ہوئی۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو اس میں دیکھیے سبحان اللہ، یہ جو پہلی بار تسبیح ہے یہ تسبیح ہے، پھر الحمدللہ ہے نا، وہ حمد کے معنوں میں ہے، اسی طرح اللہ اکبر وہ تکبیر کہلاتی ہے۔ تو تسبیح جو ہے سبحان اللہ یہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد جب بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، سنت نوافل پڑھ کے عموماً نمازی پڑھتے ہیں، تو یوں 5 نمازوں کے بعد جو اس کی کل تعداد آئے گی وہ ہوگی 33 ضرب 5 اور برابر 165 بار، یعنی سبحان اللہ۔ یہ 5 نمازوں کے بعد اگر کوئی نمازی مرد یا عورت پڑھتا ہے تو پھر وہ کل 165 مرتبہ کی تعداد پوری کر لیتا ہے۔ تو اب یہ جو ابھی تعداد پیش کی گئی ان سب کو اگر جمع کریں، یعنی 48 جمع 288 جمع 17 جمع 2 جمع 3 اور جمع 165، تو ان سب کا مجموعہ جو آئے گا وہ آئے گا 523 مرتبہ۔ تو اللہ غنی، اللہ پاک کی توفیق سے کسی نے پورے دن بھر کی تمام رکعتیں پڑھی، یعنی کل 48 رکعتیں 5 نمازوں کی جو کل رکعت بنتی ہیں یہ ادا کی، تو وہ خوش نصیب مومن مرد یا عورت اپنی قسمت پر جس قدر ناز کرے وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں جا بجا تسبیح کی قدر و قیمت بتائی، اور اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ کثرت سے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ العظیم بحمدہ پڑھتے رہیں۔ احادیث مختلف مضامین کے تحت مختلف الفاظ کی صورت میں تسبیحات ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور امت کی تعلیم کے لیے کہ امت پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ آئیے آخر میں ایک بہت خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صرف ایک بار جس نے کہہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ بھی فوراً اس پر عمل کر لیں، میں ایک دفعہ پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو دیکھیے کتنا وقت لگا، کتنی محنت لگی، چند 1-1.5 سیکنڈ لگا، لیکن کتنا عظیم و شان اجر و ثواب ہمارے ہاتھ آیا۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ 1,24,000 نیکی لکھی جاتی ہے ایک مرتبہ پر۔ تو جو بہت زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا حریص ہو تو اس کی تعداد جتنی چاہے اپنے حسب طاقت بڑھا لے، ہر نماز کا 100 دفعہ پڑھ لے، 200 مرتبہ پڑھ لے، 50 مرتبہ پڑھ لے، جس کی جتنی طاقت جتنی استطاعت ہو۔ تو یہ مختصر سا وظیفہ
اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ڈھیروں اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا، جو یقیناً بروز قیامت ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بھی بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تسبیحات میں مشغول رہنے کی بھی سعادت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔